جب گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اولاد نہ رہے، بیوی زبان دراز ہو جائے، اور بچے بھی کہنے لگے میں تیرا بیٹا کوئی نہیں، باپ کہہ رہا ہے میں تمہارا بیٹا کوئی نہیں، بچے کہہ رہے تمہارا ابا کوئی نہیں، تو اس وقت والدین کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہی ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا، اسے میں وکیل بعد میں بناؤں گا، اسے میں انجینئر بعد میں بناؤں گا، یا اللہ میری گھر والی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اللہ فرمانے دنیا کا ڈاکٹر بعد میں بنا، لمبی سوچ کر ہاتھ اٹھا کے میرے دربار میں دعا کر، وجعلنا للمتقین اماما۔ اے بندے تو اسے چپڑاسی کی نوکری دلوا رہا ہے، میں اسے دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ اگر تیرے گناہ راستے میں روڈ کے اوپر چلتے ہوئے مسجد کی طرف آتے پہ ایسا جم بن جائے کہ وہاں سے گزرنا تیرے لیے مشکل ہو جائے، تیرے گناہ خدا کے گھر میں آنے میں رکاوٹ بنے، اللہ اکبر، اگر تیرے گناہ تجھے اللہ اس کے رسول سے دور کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اس کا نسخہ بھی قرآن پاک میں، پھر میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک دفعہ اقرار کر لے، الہ العالمین اے رب ہمارے بے شک اپنی جانوں پہ ظلم کیا، الہ العالمین اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے بندہ تجھے دنیا کی طلب و پیسے کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے نقشوں کے پیچھے نہ دوڑنا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ کہہ دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرا بندہ میں تجھے ایسی دنیا دوں گا جو میری ناراضگی سے بھی تجھے بچائے گی اور جہنم کی آگ سے بھی تجھے بچائے گی۔ اے میرا بندہ جب تیرے سے غلطی ہو جایا کرے میری طرف دوڑ کے آیا کر اور کہہ دیا کر ایک غلطی ہو گئی، میں نے کہا جا معاف کر دیا، دوسری غلطی ہو گئی پھر میرے پاس آ جا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا۔ اے میرا بندہ کہاں تک تو غلطیاں کرتے کرتے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، بس ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا لیا کر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا۔ تو 10 بچوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو ماں باپ کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا۔ اے بندے اپنا وزن اپنا بوجھ میرے سپرد کر دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال الہی جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ الہ العالمین جس چیز کا میں محتمل کوئی نہیں، جس چیز کو میں سنبھال نہیں سکتا وہ چیز مجھے نہ دینا۔ ربنا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا لینا اور کہہ دینا الہ العالمین میرے سے غلطیاں ہو گئی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ پھر مجھے پیار سے پکاریو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے میرا بندہ تو ملتان شہر میں علی والا میں کہہ دے وہ میرا رب ہے، تو زمین والوں میں میرے رب ہونے کا اقرار کر لے، میں آسمان والوں کے اندر اعلان کروں گا یہ مجھے رب کہہ رہا ہے، میں عرش والا خدا اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہوں۔ باقی یہ جتنا کفر ہے دندناتا پھرتا ہے، کبھی ایٹم کے بل بوتے پر، کبھی ڈالر کے پر بوتے پر، اے میرا بندہ کبھی پاؤنڈ سے تجھے ڈراتا پھرتا ہے، اسے کہہ دے بس ایک مرتبہ پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کہ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرا بندہ تو گھر میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جا، دعا کیا ہے؟ آج ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ کچھ میرے پیارے ایسے غفلت والی زندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے جو میرے سے مسئلے پوچھیں گے بتاؤ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نمازوں کے اندر دعا کر لی، نمازوں کے بعد کیا ہم نے نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں پڑھا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اب مولوی صاحب کی اس دعا کی ضرورت کہہ رہ گئی؟ دعا تو بندوں کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں یوں کر کے بیٹھتا ہے، ہاتھ اس کے یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں لینے والے اور سر اس کا یوں کر کے جھکا ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اکرام اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ پھر تیری دعا کے ساتھ پہلے آسمان کے فرشتے، تیری دعا کے ساتھ دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے
تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ جو کھڑے وہ فرشتے، حاملین عرش اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا وہ فرشتے، جب یوں کر کے دعا کرتا ہے تو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے تیری دعا کے ساتھ سفارشی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ زمین پر مانگ رہا ہے، الہ العالمین اللہ اکبر، اگر تو دے دے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، مالک اس کو دینے سے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ بچوں کو سکھلاؤ۔ پہلے دادیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، نانیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، دادی کہے تھی بیٹے ہاتھ اٹھا اور کہ اللہ میرے ابے کو نوکری دے دے، اللہ میرے ابا جان کو حلال رزق دے دے، اماں دودھ میں نہ پینا ہے اللہ سے مانگ لے، اماں چونی چاہیے اللہ سے مانگ لے، نہ میرے پوت دادی پیسے نہیں دیتی اللہ پیسے دیتا ہے۔ اب کی دادیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے بھائی، پوتا پاس کیوں نہیں بیٹھتا، نواسا کیوں نہیں بیٹھتا، جھٹ پوچھے گی تیری ماں کیا کھا رہی تھی چپ کے اندر بیٹھ کے، صحیح سے بتائیے تیری ماں نانی کے گھر گئی تھی، ہاں وہ کتنے تھیلے لے کے گئی، تو نے بیگ دیکھا تھا تیری نانی کو تیری ماں نے کیا دیا تھا، لے میرا پوت 98 ٹافی لے لے، ہاں یہ میرا بچہ مجھے سچ بتائے گا، پھپھی گود میں اٹھا کے گئی نہیں نہیں اماں تجھے نہیں بتاتا، یہ تو میرا لاڈلا ہے، یہ میرا بیرا، یہ میرا پیارا، میں تجھے اللہ اکبر پاپڑ لے کے دوں، کھاوے گا سلنٹی کہاں، پہلے یہ بتا تیری ماں تیری پھپھی تیری خالوں واسطے کیا لے کے گئی، اور کٹر اسے بیچاروں کو کیا پتا، یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ میری نانی نہیں ہے، میری جننی بیٹھی ہے جس کے پاس چراغ رگڑ رگڑ کے سارا میرے سے گلوا دے گی بھائی۔ گھروں کی حالت ہے، شادی ہو گئی طلاق ہو رہی ہے کس وجہ سے، سسر کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، برتن دھوؤں ابا جان کھڑا ہو گیا سر پہ، گاچی زیادہ استعمال کیوں کی ہے، یہ ہڈی کے اوپر ڈھکنا کیوں پڑا، دادا کھسڑ 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 کر رہا، فریج کھول کے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر، بیوی کے کمرے میں جھانک کے دیکھ رہا ہے، اگر وہ بیوی کے کمرے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے او بے شرم شرم کر، تیری ماں کے ساتھ تو کبھی میں نے بیٹھ کے نہیں کھایا، تو کیوں کھا رہا ہے، وہ اگر تو نے ساری زندگی کنجر پنا اسے تو حلال پنا کرنے دے۔ ایک اور بات بتلاؤں، 4 بچوں کے باپ بن گئے، بیوی کہہ رہی ہے مجھے گرمی کے جوڑے لا دے، ابے تو کہہ دے میں صوبے تیرے ساتھ کام ابے تو کہہ دے، بات بنے چاچا جی، یہ ابا نہ ہویا ہمارے واسطے تو عذاب الہی بن گیا، یا پھر کہ بہویں قدر کوئی نہیں کرتی، پھر کہ بہویں جو ہے مجھے بڑی بڑی گالیاں سناوے جی، پھر کبھی دی کے گھر جا کے رہ رہا، کبھی باڑیوں کے گھر جا کے رہ رہا، دے پھٹے اپنے گھر کے اندر رہتا تجھے سکون ملتا، بیوی بہو کو بیٹی سمجھتا، دیکھ تیرے پیر دھو دو پیتی، اماں فیس جمع کرانی، ابا فیس کے پیسے دے، دادے سے لے لے، دادے نے علی بانی پڑھی تیری فیس کے پیسے دے گا، عجیب سا ایک منظر ہے۔ پھر کہتے ہو پوتا میری سنتا کوئی نہیں، ہاں پوتا تیری نہیں سنتا، لیکن کمرے میں جا کے اپنی ماں کے اگے رو رو کے جو سناتا ہے اماں دادا کب مرے گا، اماں خوشیوں والے دن کب آئیں گے، اللہ اکبر، اماں دادا ہمارا کیوں مر نہیں جاتا، میرے پیاروں زندگی تم نے میں نے گزار لی، زندگی ہنس کے گزار لی، بڑے آ گیا اب جوانی آنی کوئی نہیں، چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی میرے عزیزو، اب جوانی شباب کوئی نہیں آوے گا، اب ہاتھ میں لٹھ آ گیا میرے عزیزو، گوڈوں کی جان ختم ہو گئی، اب کبڑا پر نکل گیا، سیدھا ہو کے کھڑا کوئی نہیں ہوگا، اب تو تجھے چاہیے تھا مرنے سے پہلے اگر تیری اولاد تیری قبر پر آ کے نہ لڑتی، تیری اولاد تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تجھے گالیاں نہ دیتی، تجھے چاہیے تھا جب شادی ہو گئی اپنے بیٹے کے حصے کی جو زمین رقبہ بنتا تھا، لے میرے بیٹے لے لے، میں تیرے سے 2 روٹیوں کا سوال نہیں کرتا، ہاں تیرا دل چاہے میرا حال پوچھ لینا، ورنہ سلام علیکم تو اپنے گھر کو آباد کر، رب العالمین کی قسم ہے پھر یہی بیٹا تیرے سامنے کبھی سر نہ اٹھاتا اور یہی بہو تیری جوتیوں کو سیدھا کر کر کے تک جاتی، لیکن تو نے اسے سمجھا ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تیری چٹراہٹ ختم نہ ہوئی، تیری نسل تیرے گھر کا اللہ اکبر اسی حالت سے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ بیڑے کے اندر ساس بیٹھی ہوئی ہے، یہ معاشرہ سنو، یہ سیرت تمہیں سنا رہا ہوں، بیڑے کے اندر ساس بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس نے 2 چکر یوں کر کے کر لیے، اگر خصم نے چکر یوں کر کے اندر کر لیا، ابے کیا ہر وقت وہاں کمرے میں بڑھتا پھر رہا، میں تجھے کیا لینا، تیرے منہ میں تو دانت کوئی نہیں،
اللہ میری توبہ، میں تو جا رہی ببا گھر چھوڑ کے، بچوں کو گھر چھوڑ کے کیوں جا رہی؟ کہ تو اپنے بچے کے گھر کو بستہ نہیں دیکھ رہی کہ میاں بیوی مسکرا رہے ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت دے رہا، مال کی نعمت دے رہا۔ اگر اللہ اکبر، اگر شوہر میرے عزیزو سال میں بیوی کے واسطے جوڑا لے آئے گا، بھائی نے کہیں گی لے بھائی ہمارے بات تو کدی نہیں لے کے آیا، ہاں وہ بیوی ہے، بہن نہیں ہے اس کی، تیری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، بھائیوں پر نہیں۔ 15 لاکھ کا اس نے جہیز دے دیا، اس وقت تو یوں تیرے ہاتھ نہ ملے۔ اگر اس نے جوڑا اپنی بیوی کو موسم کا لا کے دے دیا تو سور ہائے بھائی میں تو مولوی نان کے پاس آوے، مولوی نان آوے نا بچ اسے کان کے اندر کہہ دیے بس تویز دے دے ہمارے بھائی کو، تو ہماری بابی نے کچھ پلا دیا۔ مولوی جی ایک ایسا تویز دے دو، اللہ اکبر، بچہ جو ہے نا ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے۔ ہم نے شادی کری تھی اپنے بچے کی، مولوی صاحب بس اس کے گیت گاوے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مولوی صاحب جو چیز لاوے اس کے بھوبے کے اندر بھر دے۔ مولوی صاحب ماں تو دیتا ہی کوئی نہیں، میں تو ماں ہوں، مجھے ماں سمجھتے کوئی نہیں، مجھے تو کتی سمجھے بتا۔ یہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے گھر کے قبر بات کر رہی ہے، اور بیٹی کی طرح مولوی صاحب ایک تویز ایسا دے دو بس میرا دماد یہاں آوے، میں اسے رکھنے کو تیار ہوں، ہاں الحمدللہ میرے پاس اتنا پیسہ، اوپر چبارے میں 2 کمرے کھلے میں یہ رکھ لوں، بس میرا بیٹا اس کے پاس نہ جاوے ہے جی، اور تیری بیٹی کے پاس سے تیرا دماد نہ اٹھے۔ یہ کون سا تویز کام کرے گا؟ جب ایسے پاگل لوگ مولویوں کے پاس آنے لگے نا، ان کی بھی ہو جاتی ہے، اور کہا ٹھیک ہے ھذا من فضل ربی، ادھر سے بھی کھائی جاؤ ادھر بھی تپائی جاؤ، پہنچ جاؤ۔ ابھی ہمارے ہاں میرے عزیزو ایک طلاق ہوئی، اللہ خدا کی قسم یقین جانو دل خون کیا شروع ہوتا ہے میرے پیارو، وہ رشتے تو بھول گئے میرے عزیزو، بڑے بڑے طلاق کے میرے عزیزو فسانے سامنے آئے، لیکن چند دن پہلے ایک طلاق ہوئی، اللہ اکبر میرے عزیزو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ پہلے گھر کے اندر بچی کو لے کے آئے تھے، اجی یہ ہماری دھیرانی ہے، انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لو یہ بچی کو پکانا کچھ نہیں آتا، انڈا روٹی پکانے نہیں آتی، ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دے دو، اسے گھر داری سکھا دیں گے۔ انہوں نے کہا نا جی بہنیں ماشاء اللہ نندے ہیں باوجے ہیں سب کچھ سکھا دیں گی۔ 2 مہینے کے بعد بچی کا ہاتھ پکڑ کے میں کے چھوڑا ہے کہ تیری دھی کے تو کچھ دھونا نہ کرنا نہ کھانا پینا آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو قسم اٹھا کے نہیں بتایا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم دے دو۔ یقین جانو جب وہ اپنی بچی کا بہن کا گھر بسانے کے لیے آئے، ماما ساتھ آیا، پھپھا ساتھ آیا، تایا ساتھ آیا، 13-14 سال کا جوان بھائی ساتھ آیا، اور آ کر یوں کر کے اپنے داماد اپنے بہنوں یہ کہا کہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے ہم سے جو لکھوانا لے لے، ہماری بہن کا گھر نہ اجاڑ۔ لیکن اس کے اندر ترم خانی آئی تھی، بچوں خدا کے قہر سے بچ، اگر تو نے کسی کے باپ کو رلایا تو تیرا باپ بھی کوئی نہیں ہنسے گا، اگر تو نے کسی کی ماں کو رلایا تو تیری ماں بھی کوئی نہیں ہنسے گی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا کسی صورت میں جو دو یا لو، ہم نے تمہاری بہن کو رکھنا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو 13 سال کے بچے نے اپنی ماں کو فون کیا، اور فون کر کے جھوٹ بو آنسو نہیں کر رہے تھے، اور اپنے آنسو کو یوں کر کے ہمارے سے چھپا رہا تھا، اور اللہ اکبر رو کے کہہ رہا تھا اماں بسانے گئے تھے اجاڑ کے آ گئے، اماں تیار ہو جا یہ ایٹم بم تیرے اوپر آ کے گرے گا، اماں بتا میں تجھے فون پہ کیسے بتاؤں کہ بھائیوں کے ہاتھوں سے بہن کا گھر اجڑ گیا۔ اگر خدا نہ کرے اس بچی کا غلط قدم اٹھ گیا اور اس بچی نے غلط راستے پہ زندگی گزارنا شروع کر دی، خدا پاک کی قسم تجھے کون بیوقوف کہتا ہے؟ تو حج پڑھ لے، تو روزے رکھ لے، اللہ اکبر، کسی زندگی کے ساتھ تو نے کھڑوال کیا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو سیرت سن عبد الحنان سے، بہو لے کے آپ بیٹی بنا کے لا، ورنہ اپنے بچے کو گوارا کر دے، راتوں کو چھپ چھپ کے ساس سسر کی اذیتوں سے، نند بھاوجوں کے تانوں سے روئے گی، خدا پاک کی قسم اس کی تو اندھیری میں مٹھی پھکی کھا کر مسی کھا کے کٹ جائے گی، لیکن قبر کے اندر جو بھگتنا پڑے گا، خدا کی قسم اچھے اچھوں سے بھگت برداشت کوئی نہیں ہوگا۔ گھر جنت بناؤ۔ اگلی بات میرا عزیزو تمہیں اور بتاؤں، یہ سارے لونڈے پلہ پاٹے بیٹھے، ہماری زبان کے اندر بات کر رہا بھائی، تمہارے یہ چھوکرے سارے بیٹھے ہیں جی، سارے چھوکرے بیٹھے، سنو میری بات، جب شادی کے دن رکھے جائیں یار کے، لڑکی کے نہیں، سہیلیوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے،
शादी के दिन हो जाए, जिस दिन वलीमा खा लो, जो जिगरी दोस्त है जो रातों को 2-2 3-3 बजे तक यूँ करके मोटरसाइकिल के पीछे कमर के साथ कमर जोड़ के साथ होके बैठता था, अब कह दे मियाँ तेरी शादी हो गई, तेरी ज़िंदगी की जुदाई को, तेरी ज़िंदगी की तन्हाई को दूर करने वाली तेरे घर के अंदर आ गई, अब रात का हक उसका है, रात का हक मेरा नहीं। दिन के उजाले में मुलाकात करेंगे, मगरिब के बाद हम अनजाने हो जाएंगे। तो मुझे नहीं जानियो, मैं तुझे नहीं जानूंगा, तो मुझे फ़ोन ना करियो, मैं तुझे फ़ोन नहीं करूँगा। अब ये टाइम तेरा घर बसाने का। भाई मानो 4-4 बजे तक होटलों पर तुम लेके बैठते हो, जब औरत गलम कदम उठा दे तो कहते ख़ानदान सही नहीं, कोई नहीं था, ख़ानदान तो बड़ा अच्छा था, नसीब तो बड़ा अच्छा था, बाप ने 10-10 लाख रुपए का जहेज दे के बेटी को बयाया था, 400 अल्ले थल्लों को बिठा के खाना खिलाया था। जिसने कभी मस्जिद का मुंह ना देखा उसे भी चौधरी साहब, मलक साहब, शेख साहब कह के कह रहा था मैं बच्ची वाला, मैं दी वाला, अगर कमी रहेगी सालन में, मिर्चों में रहेगी तो अल्लाह अकबर, शिकवा न करना, मैं दी वाला, जल्दी जल्दी काम हो गया। बराती 125 बुलाए थे, 350 बराती आ गए। अल्लाह अकबर। छोड़ दे उसी दिल से जब तेरी तन्हाइयों को दूर करने वाली, तेरी बच्चों की वारिस, तुझे जन्नत में हाथ पकड़ कर ले जाने वाली अल्लाह अकबर आ गई, तो उस दिन से दोस्ती का दरवाज़ा रात के अंधेरे में बंद कर दे, दिन के उजाले में कारोबार को वक़्त दे, दिन के उजाले में यारों को वक़्त दे। तेरी मर्जी मुजफ्फरगढ़ के दरिया पे जाके मछलियाँ खा ले, तेरी मर्जी मुल्तान जाके मेरे अजीज़ों किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जाके बैठ जा। जो ही मगरिब की अजान होए अस्सलामु अलैकुम, अब तेरा मेरा वास्ता कल सूरज निकलने के बाद शुरू होगा। बच्चों के साथ मेरा वास्ता पड़ गया, तुम टाइम पर घर आओ। ये सुबह से तुम निकले हुए जो तुम्हें दरवाजे पे छोड़ने आई, कपड़े इसने तुम्हारे इस्त्री करके दिए, कपड़े इसने तुम्हारे धो के दिए, बिस्तर इसने तुम्हारा बिछाया, तुमने फ़ोन किया था इसने मर्जी के मुताबिक खाना पिलाया, खुद खाना खिलाया, झाड़ू इसने दी, कमरा तुम्हारा जन्नत जैसा बना दिया। क्या 2 घंटे इसके साथ बैठकर मुस्कुराना तुम्हारा हक नहीं है? अल्लाह अकबर। अगर सारे दिन की मुशक्क़त ये करे, सास के लिए रोटी ये पकाए, ससुर के लिए रोटी ये पकाए, मेहमानों के लिए रोटी ये पकाए, शोहर के सारे तकाजे पूरे करे, कभी लेट के दिखाए, कभी हंस के दिखाए, कभी काम करके दिखाए, कभी पेट फड़वा के दिखाए, कभी तेरी हमानत 9-9 महीने गोद में उठा के दिखाए, क्या मेरे प्यारो उसका इतना भी हक नहीं कि उसके हमसे मुस्कुरा के बात कर सको, उसके साथ बैठ के खाना खा सको? अल्लाह अकबर। साहब मेरा अजीजों, लड़का लड़की के साथ, बीवी के साथ बैठ के खाना खाएगा, बाप ताने देगा ये हराम ज्यादा जा रहा, कहाँ चलेगी इसकी मर्दानगी, शर्म नहीं आती, लुगाइयों के पास बैठ के रोटी खावे, डूब के मर जा। खुदाए पाक की कसम, तो लुगाइयों के पास बैठ के रोटी खिलाने को डूब का मरना कहता है? आ मैं तुझे मदीने ले जाऊं, सैयदा आयशा के घर ले जाऊं, लुकमा बनाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, लुकमा खाने वाली सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहला दिन सैयदा आयशा बहू बन के, दुल्हन बन के आई। या तो कहते हैं 7वें 6ठे दिन मिठा पका के खिला, ताकि ख़ानदान को पता लग जाए हमारे महाजरों में है दस्तूर, तुम्हारे भी है भाई, 5वें 6वें दिन रोटी पकवावे ना, तेरी खैर हो। हमारे यहाँ है खीर पकावेंगे, मिट्टी सबसे पहले मिठे को हाथ लगवाएंगे हैं। पहले 6 दिन मेहंदी न उतर जाए ना, वो मेहंदी इसकी मेहंदी भी नहीं उतरी ना, इसे बोर्ची खाने में ना बाढ़िए। 6 दिन बोर्ची खाने में नहीं बाढ़ती, फिर 50 साल बोर्ची खाने से नहीं निकालती, बड़ा अंदर मार। सही कह रहा नहीं कह रहा भाई? बोल तो दो, मुँह से कह तो दो। हाँ, ये जो अंदर बैठी ना, तुम तईद करो, कहे अपनी आवाज़ ना पहुँचाना, कमरा बंद कर देगी कि तू ही था, उई उई करके सुभान अल्लाह कह रहा था, तू ही था। आहो, जितना तुमने हावी कर रखा है। अल्लाह अकबर। हमने बंदरों को नाराज़ ना, अगली बात कर दूँ, गैरत वाले महाजिर लोग थे, गैरत वाले लोग थे। ये धियाँ, ये लाडलियाँ, ये मेरी प्यारी, ये मेरी बच्चियाँ जब उम्मीद से हुआ करती थी, इनकी सासें, इनकी माएँ मेक्के से इतनी बड़ी चद्दर भेजा करती थी जैसे बोरी के अंदर कोई चीज़ रखी हो। अगर बाप भी, सोहरा भी घर के अंदर आ जाता, ये धी रानी इतनी शर्मीली थी, अगर बाप भी घर में आ जाता, अल्लाह, अगर सगी माँ, अगर जगवान भाई घर में आता तो सगी माँ इस हामला और सयूं करके इशारा करती थी, गैरत वाला भाई आ गया, गैरत वाली बहन अंदर चली जाए। अल्लाह अकबर। 9-9 महीने गुजर जाते थे, भाइयों को पता ही नहीं होता था कि हम मामू बनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अब मोटरसाइकिल पर तूतड़ी बना के, बांदरी बना के बिठा रहे हैं, माशाअल्लाह। जिस तरह मेरे अजीज़ों से
لال کر کے لے کے جا رہے ہیں. اللہ تم بھی دیکھ لو، بدماشو تم بھی دیکھ لو، حاجیو تم بھی دیکھ لو، مسلمانوں تم بھی دیکھ لو. رب العالمین کی قسم ہے آئس کریم کی ٹھنڈک اس وقت اس کے دانتوں کو لگتی نہیں جب پورے ملتان کے اندر اس کی غیرت کا جنازہ ہی نہ نکل جائے. ٹوپی برقعے کا رواج تھا وہ گیا، سادہ برقع آ گیا وہ گیا، پھر تنگ برقع آیا وہ گیا، اب کپڑے ادھے آ گئے. پتہ نہیں اگلے زمانے میں بھائیو خدا کے واسطے اس نفرت والی زندگی سے پناہ مانگو. موبائل کھولا، یہ دیکھ یہ لباس ہے، اللہ اکبر. میرے عزیزوں موبائل کھولو گے جوتے کی برانڈیں اس کے اوپر آئیں گی، کپڑے کی برانڈیں اس کے اوپر آئیں گی، مکان کیسا بنانا ہے اس کے اوپر آئے گا، دکان بنانا. یہ کون بھیج رہا ہے؟ میں بھیج رہا. میڈ ان پاکستان تو ہے ہی کوئی نہیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان برطانیہ، میڈ ان امریکہ. کن کی تقلید کرتے ہو؟ جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہ ہے ان کا دسترخوان ہی ادھورا کوئی نہیں. وہ میرے عزیزو یہود و نصارہ دور کی بات، ان کے گلی کے کتے بھی آپس میں یوں کر کے ملے تو کان کے اندر کہتے ہیں بتاؤ مسلمانوں کو ختم کیسے کریں گے. اور جن کا کتا بھی اسلام کا دشمن ہو، جن کی چڑیا بھی اسلام کی دشمن ہو، میرے عزیزو جن کا بچہ جب بھی وہ میز پر بیٹھے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جب دو آدمی اکٹھے ہو جائیں ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے بیت المقدس کو ختم کیسے کریں گے، بیت اللہ پہ حملہ کیسے کریں گے، پاکستان کی ایٹمی طاقت کو کیسے ختم کریں گے. ان کی تقلید کرتے ہو جنہیں بیٹی کا نہیں پتا، جنہیں ماں کا نہیں پتا، جنہیں بہو کا نہیں پتا. ان کی تقلید کرتے ہو جو بیوی بہن کو برابر سمجھتے ہیں. ان کی تقلید کرتے ہو جہاں ماں کے ساتھ لڑکا سو جاتا ہے. سنو آمنہ کے لال کے لایا ہوا دین، اتنا عظمت والا دین، اتنی شانوں والا دین. فرمایا جب بچہ جوان ہو جائے مائیں ذرا دور سے بچے کو پیار کرے. جوان بچہ ماں کے ساتھ لگ جائے اور جوان بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے ساتھ ٹکرا جائیں اور دونوں کے دل میں ہلکی سی بے حیائی آ جائے، نکاح ہی باطل ہو جاتا ہے. فرمایا بیٹی باپ کے سامنے آوے اور یوں کر کے جب بھی ڈالے، باپ بیٹی سے پوتر رشتہ سب سے زیادہ کس کا، لیکن اگر بیٹی کے حیا والے اعضاء باپ کے جسم سے ٹکرائے اور باپ کے ذہن میں 19-20 آ گئی، میرے عزیزو رشتہ تو دور کی بات نکاح ہی باطل ہو جائے گا. ہمارا تو نبی بھی غیرت والا، ہمارا تو رب بھی غیرت والا، ہمارا تو اسلام بھی غیرت والا، ہمارے تو حیا ملی وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے، کردار ملا وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے، اخلاق ملا وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے. اوے لوگوں دروازے کھولنے کی، پردہ ہٹانے کی، بازاروں میں جانے کی، شاپنگ کرنے کی، لنڈے بازار میں جانے کی، دودھ والی دکان پہ تیری میری بیٹی، رس والی دکان پہ تیری میری بیٹی، بیکری پہ تیری میری بیٹی، سبزی والی دکان پہ تیری میری بیٹی. اللہ اکبر. انہوں نے تو اپنے گھر کو جنت بنانے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا، یہ بازار سجانے کے لیے کہاں سے نکل گئی. اللہ اکبر. نہ بینک والے کی حیا، نہ دودھ والے کی حیا، نہ رکشے والے کی حیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ تو اتنی غیرت والی عورت تھی، نہیں یقین آتا. اٹھاؤ قرآن پاک 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. او ایمان والو ابا کیوں نہ ہو، خبردار اپنا گھر ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، غیرت والی دیاں، غیرت والی بیویاں کمرے میں جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو. باپ کو بھی اپنے گھر بیٹی کے ساتھ ملنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا، محمد رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے. پہلے زمانے میں بزرگوں کے ہاتھ میں لٹھ ہوا کرتا تھا، روشنی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آنکھوں کے اندر حیا اور غیرت بڑی ہوا کرتی تھی. ابا جی نماز پڑھ کے آوے تھے، کھیتوں سے آوے تھے، جو لٹھ ہوئے کرتا تھا وہ زور سے دروازے پہ مارے تھے. کہاں چلے گئے گھر والے بھائی؟ جو زور سے مارے. چھوٹی کو بھی پتا تھا دادا آ گیا، نانا آ گیا، بیوی کو بھی پتا تھا غیرت والا شوہر آ گیا، ماں کو بھی پتا تھا غیرت والا بیٹا آ گیا، بہن کو بھی پتا تھا غیرت والا بھائی آ گیا. مولوی صاحب اب تو میں بہنوں سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ تاریخ پر تاریخ ہوتی ہے. یقین جانو ہم نے اپنی آنکھ سے وہ دور دیکھا جب طالب علمی دور میں ہم گھر آیا کرتے تھے، ہماری بہنیں گلے بعد میں لگایا کرتی تھی، پہلے تار پر سے دوپٹہ اتار کے اپنے سینے کو چھپایا کرتی تھی کہ غیرت والا بھائی آ گیا،
بہن کو دیکھ کے غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بزرگ بابا جی اپنے گھر میں آوے تھے تو نہ کھانسی ہوا کرتی تھی نہ بلغم ہوا کرتا تھا، زور سے کھگورا مارے کرتے ہاں بھائی السلام علیکم زور سے آواز دیا کرتا تھا۔ ہاں بھائی گھر والے رشتہ دار مامے تائے آوے کرے تھے، زور سے پھپڑ آوے کرے تھا، زور سے ہاں بھائی کہاں چلے گئے گھر والے، زور سے آواز دیتے۔ تو غیرت والی اللہ اکبر اپنی غیرت کو ایک چادر کے اندر بند کر لیتی تھی۔ اب تو ٹنگے کھول کے باپ کے سامنے بیٹی پڑی ہوئی ہے، اب تو بھائی کے سامنے بیوی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بے غیرت ترین نسل نظر آ رہی ہے، اور بھائیوں نے بھی غیرت کے جنازے نکال دیے۔ ننگا سر ہوا چلتا تھا، اب تو ننگے بدن ہے، چٹیاں پہن پہن کے تم بہنوں کو دکھاؤ گے۔ جب تم بے غیرتی کا جنازہ نکالو گے تمہارے گھر کے اندر رابعہ بصریہ نہیں نظر آئے گی، تمہارے گھر کے اندر فاطمہ کی کنیز نہیں نظر آئے گی، تمہارے گھر کے اندر زینب کی کنیز نظر نہیں آئے گی۔ خدا کے واسطے خود اپنے آپ کو چادر چار دیواری میں لا، پھر خدا پاک کی قسم تیرے گھر کے اندر اللہ جو دکھائے گا وہ آنکھوں کا نور دکھائے گا، تیرے دل کا سرور دکھائے گا۔ میرے عزیزوں قدم اٹھانا پڑے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلانا پڑے گا، اپنے آپ کو میرے عزیزوں بد تہذیبی والی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ زندگی ہے، یہ تو نیری نیری شرمندگی ہے۔ جس نے اپنے حلال کمائی سے ملتان کی گلیوں میں ریڑیاں لگا لگا کر جس نے 2 کمرے کا مکان بنایا تھا، مسجد کے اندر بیٹھا، میں نے کہا جی صاحب جاتا کیوں نہیں؟ کہ مولوی صاحب مسجد میں جاؤں مجھے ہول چڑھتے ہیں، بیوی کو دیکھ کے مجھے ہول چڑھتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوں مجھے رونی آ جاتی ہے، گھر کے اندر بیٹھتا ہوں مولوی صاحب ساری رات جاگتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا، مسجد کی چٹائی پہ مولوی صاحب 8 دن کے بعد آدھا گھنٹہ سویا مجھے نیند آ گئی، گھر کے اے سی والے کمرے میں بیڈ پہ نیند نہیں آتی، کیا کرے؟ جن کو رو رو کے مانگا تھا، جن کو دعائیں کروا کروا کے مانگا تھا، جن کی آمد پر کانوں میں اذان دی تھی، دائی کو خوش ہو کے پیسے دیے تھے، اللہ اکبر، جس کو اللہ کا لوریاں کی دعائیں دی تھی، خدا پاک کی قسم ہم نے تو فرما بردار سمجھا تھا، ہمیں کیا پتا باپ کو چھیتے گا، ہمیں کیا پتا تھا بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل کرے گا، ہمیں کیا پتا تھا یاروں کے سامنے باپ کو گھور گھور کے دکھائے گا۔ پھر میرے عزیزوں ہمیں کیا پتا تھا یاروں کے ساتھ 4-4 ہزار کی کڑھائیاں کھائے گا، باپ کو 100 روپے کی دوائی لاتے تانے دے گا، ابو جی دوائی 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم کر دو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ پھر عبد الحنان کو کہنا پڑے گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بجھ گیا، ہمارے پاس بچا کیا؟ راتوں کو 4-4 بجے روڈ ماسٹری کر کے اپنے گھر آ رہا ہے، تجھے ماں کو جگا کے کیا ملا؟ تجھے باپ کو ستا کے کیا ملا؟ ہائے بابو جی بڑے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اچھا ہے بھائی چھوٹے کا کیا حال ہے؟ اچھا ہے، وہ کام کر رہا تھا، اللہ اکبر، یوں کر کے نیزیں جھک گئیں کہ بس یار کوئی اور بات کر چھوڑ دے، اللہ اکبر، کوئی اور بات کر چھوڑ دے، یا کیا بات ہوئی؟ اپنی آنکھوں میں آنسو کا پانی لا کے یوں میں پھیر لیا، سمجھ لے اگر باپ کا آنسو یہاں سے نکل گیا خدا زندگیاں اجاڑ کے رکھ دے گا، یاری یاری نہ رہے گی، دوستی دوستی نہ رہے گی۔ اور میرے پیاروں پھر عبد الحنان کے ہاتھ جڑے دیکھ لو، دوستی کے چکر میں ان محسن، دنیا کے اندر 2 بڑے محسن ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑی محسن ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد 2 محسن ہیں، ایک ماں ہے ایک تیرا باپ، یہ سب سے بڑا محسن ہے، ان کے احسانات کی قدر کرنا، ان کے احسانات کے آگے ہمیشہ گردن جھکا کے رکھنا، خدا پاک کی قسم یہ ماں باپ ہیں، کھاڑے کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیتے ہیں، 15-15 گھر کے فردوں کی اکیلی ایک دن میں 50-50 روٹیاں پکایا کرتی تھی، بغیر مشین کے گھر کے 11 افراد کے کپڑے دھویا کرتی تھی، اور سب کی استری بھی کیا کرتی تھی، جمعے کی نماز سے پہلے ہنڈی چڑھتی، جمعے تک کھانا تیار ہو جایا کرتا، بورے والی انگیٹھی بھی بھرا کرتی تھی، گوئے اور لکڑیوں کے اوپر کھانا بھی پکایا کرتی تھی۔ اس نے ہر میدان میں شیرنی کی طرح مقابلہ کیا، لیکن اولاد کی گھوڑی کے آگے اس کا بھی سر جھک گیا ہے۔ اسے مائی سمجھنا، اسے گھر میں اذیت نہ سمجھنا، اسے دیکھ کے غصہ نہ کرنا، بلکہ اسے دیکھ کے دعائیں کرنا۔ اللہ کی قسم بھائی جی، ہمارے پاس دنیا کی اللہ نے ہر چیز دی، پیسہ بھی اللہ نے بتھیرا دیا، گاڑی بنگلہ کوٹھی کار بھی اللہ نے عطا فرمایا، تمہارے یہاں سے جماعت گئی تھی ہمارا گھر دیکھ کے آئی تھی، اللہ اکبر، اس جیسے 10 خاندان اور بھی آج ہمارا گھر پھر بھی کھلا ہے، الحمدللہ، یہ بڑوں کا اللہ کو آپ نے تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن میرے پیارے عزیزو، اللہ اکبر، عرض کر کے جانو، دنیا کی جو چیز مل جائے، دنیا کا مال و متاع مل جائے، لیکن
لیکن کبھی بھی ماں باپ کا سر اپنا جھکنے نہ دینا، ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانے دینا۔ خدائے پاک کی قسم زندگی ان کی تھوڑی ہو گئی، یہ 4 دن کے بعد قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، جنازہ روتے چلا گیا تو تیرا گھر قبر بنا کے چلے جائیں گے۔ اس قبر میں گھر کے اندر روشنی اندھیرا نظر آئے گا، اس گھر کے اندر خوشیاں میرے عزیزوں مایوسیاں نظر آئیں گی۔ جتنی ترقی کرے گا ماں باپ کے آنسو رکاوٹ بن جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں اسکول کی کمی کوئی نہیں، آج یونیورسٹیوں کی کمی کوئی نہیں، آج کالجوں کی کمی کوئی نہیں، آج مدرسوں کی کمی کوئی نہیں۔ اگلی بات کو علماء کرام مجھے معاف کر دینا، حفاظ کرام مجھے معاف کر دینا، آج قرآن پڑھنے والا بھی قرآن بھول گیا۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عبد الحنان قرآن کی قسم کہتا ہے، اول تو رہے مدرسوں کے اندر، اول تو رہے پڑھتے پڑھاتے، کبھی خطابت سندھ کے اندر ملی، کبھی لاہور میں ملی، اب 16 سال سے پیر محل کے اندر ہوں، ہمیں تو گھر رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، باپ دیکھا کوئی نہیں تھا جس کی قدر کرتے، ماں 2013 میں چلی گئی، لیکن آج تک عبد الحنان نے پیر تو کیا جوتے کی نوک کے بھی اس کی طرف سیدھی نہیں کی۔ ماں پیار کرتی تھی اور کہتی تھی میرے پاس تو بیٹھ جا کر، میں کہتے تھا اماں وہ ظرف کہاں سے لے کے آؤں، وہ عزت کہاں سے لے کے آؤں، اللہ اکبر، خدا نے میں تیری جوتیوں میں بٹھایا، تیری چرپائی پہ کیسے بیٹھیں گے۔ جب وہ زور لگایا کرتی تھی تو پینتیوں کی طرف کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہمارا جسم ماں کے جسم کے ساتھ بھی نہ لگ جائے، تاکہ ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کا جسم نرم ہے، ہمارا جسم ٹھوس ہے، ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسے پہلے تھوڑی تکلیفیں دی، بیوہ جوانی کے اندر ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے پالا، کسی کو عالم بنا دیا، 9 بہن بھائیوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اللہ اکبر۔ خدائے پاک کی قسم وہ خود بھی رویا کرتی تھی اور ہمیں بھی رلایا کرتی تھی کہ بیٹے میں نے چٹنی سے روٹی کھلوائی لیکن میں نے اپنی غیرت کا جنازہ نکلنے نہیں دیا۔ آخری وقت میں بھائی ساجد کہہ کے گئی تھی، کہہ لگی انشاءاللہ تمہارے باپ سے ملوں گی، سر اٹھا کے ملوں گی، سر جھکا کے کوئی نہیں ملوں گی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی ایسی گزار کے جاؤ، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنی قدر ماں باپ سے کرواؤ، باقی رولا گولا جس گھر کے اندر چلے جاؤ، خدائے پاک کی قسم روٹی بھی اعلیٰ ملے گی، سالن بھی اعلیٰ ملے گا، چٹنی کسٹرڈ کھیر اعلیٰ ملے گی، لیکن کان میں کہہ دیں گے مولوی صاحب بچوں کے واسطے دعا کریو۔ اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کھانے کا نظام گھر میں دسترخوان کا تو اچھا، لیکن گھر کے اولاد کا نظام بگڑا ہوا۔ یہ صحیح کریں گے جو باپ کو باپ نہیں سمجھتے۔ جب تک کاغذ کارآمد ہوتا ہے اس وقت تو ٹیبل کے اوپر، جب کاغذ کارآمد ناکارہ ہوتا ہے تو 10 بن کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہی جن کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے ہاں ماں باپ یہ ہیں، جب تک ماں باپ کماتے کھاتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا وظیفہ ملتا ہے، قربان جاؤں اللہ اکبر۔ ماں ہمیشہ دعائیں دیتی ہے، باپ مرنے کے بعد بھی اپنی نوکری کے اپنی اولاد کو پینشن دے کے جا رہا ہے، اور میرے عزیزوں مرنے کے بعد احسان ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا محسن دکھاؤ، مجھے ایسا ملازم دکھاؤ جو قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی نوکری کر رہا ہے، پینشن آئے گی بجلی کا بل جمع ہوگا، پینشن آئے گی بچے کی اسکول کی فیس جمع ہوگی، پینشن آئے گی تو عید کے کپڑے آئیں گے۔ وہ چٹے کفن میں چلا گیا، پتہ نہیں اسے کفن دیا کہ نہیں۔ کفن پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، مجھے پنجاب والوں کا تو پتہ کوئی نہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے۔ میرے عزیزوں گھر کے اندر خصم فوت ہو جائے، گھر والا فوت ہو جائے تو اس بیٹی کا کیا قصور، یہ پھر بھی پیر کی جوتی ہے، منگنی سے لے کر مہندی سے لے کر مائیوں سے لے کر شادی تک، اور پھر نان چھچک تک، پھر مکلاوے تک، ساری زندگی اس کے ماں باپ ہی محنتیں کرتے رہے، کولو کے بہل کے اندر میرے عزیزوں پستے رہے۔ خدا نہ کرے حادثاتی موت اگر داماد کو آ گئی تو کفن کاٹی بھی اس کے گھر سے آوے گی، کڑوی روٹی بھی اس کے گھر سے آئے گی۔ میں نے کئی سسرال والوں کو قبرستان آتے دیکھا، لیٹ ہو گئے، جنازہ رکھ دو جی ابھی سسرال والے آ رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، کہنے لگے میں کہا تھا کفن کاٹھی میں اور 6 دیگیں پک رہی ہیں، جس کی دھاڑی ریڈی پر 1000 روپیہ ہو، بتا 6 دیگوں کے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا؟ ہم نے بچی کا گھر بسانا ہے، اگر کفن نہ دے سکے میری بچی کو ساری زندگی سسرال والے تانا دیتے رہیں گے۔ غریب کا گھر اجڑ گیا، ماں باپ مر گئے، لال جوڑے والی نے چٹی چادر پہن کے ماں باپ کے آگے رو کے دکھا دیا، ابھی بھی تو ان کے گھر کی کڑویاں روٹیاں کھا رہا ہے۔ خدائے پاک کی قسم یہ نہ دستور ہے نہ قانون ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ ام کلثوم رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ رقیہ رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ فاطمہ کا جنازہ
اٹھ گیا, ابا تو پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا, بتاؤ کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, کفل کاٹھی کہاں سے آئی تھی. چھوڑ دو خدا کے واسطے, اسی دھندے کو کب چھوڑو گے؟ تم تو دیندار ہو, تم تو تبلیغ والے ہو, تم تو مدرسے والے ہو. خدا پاک کی قسم میں اس اولاد کو اولاد نہیں کہتا جو مرنے کے بعد اپنی کمائی میں سے باپ کو کفن بھی نہ پہنا سکے. یہ اولاد ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. مرنے والے کا بھائی کھڑا ہے, تایا کھڑا ہوا, اب پڑھ کے سنا رہا. ہاں جی, 5,000 قبرستان والے کے 4,000 کفن کے دیے تھے, 2,000 روپے نلانے والے کو دیا تھا, 3,000 روپے جی ہم نے منجی چرپائی کے مسجد میں رسید کٹائی تھی, 10 دیگیں پکی تھی ماشاءاللہ, 70,000 روپیہ, یہ 1,05,000 روپے, 1,05,000 روپے ان کے کھاتے میں آ گئے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دھی کو تیرے بھائی کے ساتھ دے دیا تھا. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. ان کا قصور یہ. خبردار اور ملتان والیا, میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, کسی بیٹی کی جہیز میں عیب نہ نکالنا, کسی بہو کے جہیز میں عیب نہ نکالنا. وہ کھیلے کے آوے, سوالے کے آوے, سلور کے بھانڈے لاوے, ڈنر سیٹ لاوے, ساس سسر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا رجا دیتا گجا دیتا, ماشاءاللہ تیرے ماں باپ نے بڑا ہی دیا. کام کرتی کو دیکھ کے کہیں گے بڑی حرام ہے, کیا لائی تھی اپنے ماں باپ کے گھر سے. خدا پاک کی قسم فلسطین کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا, ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے چھیت لے, مجھے مار لے, میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر, میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہا کر. خدا پاک کی قسم. اور میرے پیارو جتنے یہاں بیٹھے ہو تم دھیوں کے گھر بھول گئے. کتنی میری رانیاں یہاں اندر بیٹھی ہیں, اگر مجھے اجازت شریعت دیتی میں بہنوں سے جا کے حال پوچھتا, بتا شادی ہو گئی کتنے سال ہو گئے, بھائی نے فون کیا ہو, شادی ہو گئی کتنے سال ہوئے, بھائی میکے میں لینے آیا ہو. اللہ اکبر. ہڈ حرامی تم نے کی, سسرال والوں کو تم نے سخت کر دیا. آؤ میرے عزیزو معاشرہ سنو, سیدہ فاطمہ کو 3 دن بیاہے ہوئے ہو گئے, چوتھا دن آیا حضور علی کے دروازے پہ پہنچ گئے, ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا. اندر سے آواز آئی کون کا بیٹی تیرا باپ محمد آیا ہے. اماں پردے کے پاس آئی, اماں نے آ کے جب پردہ ہٹایا, اللہ اکبر, بیٹی کا چہرہ اترا دیکھا. وہ کپڑے جو سسرال سے میکے سے پہن کے گئی تھی وہ پیمد والی چادر ہی لے کے بیٹھی ہے. بیٹی اندر آنے کو نہیں کہے گی, ابا جی آپ کا گھر ہے آ جاؤ. فرمایا میرا نہیں, علی کا گھر ہے. اندر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے رو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ حضرت علی کی جس جہاں بیٹھے تھے ٹیک لگا کے, حضرت علی کی دیوار کے سائے میں, مکان کی دیوار کے سائے میں, وہاں سے مٹی بھر کے حضور کے کپڑوں پہ گر رہی تھی. اما بکل میں منہ دے کے رو رہی تھی. رحمت والے نبی نے بیٹی کی حالت دیکھی, یوں نہیں کہا لگتا ہے میری لاڈلی, اے میری دھی رانی, میری دل جانی. یوں نہیں فرمایا تو نے روٹی کوئی نہیں کھائی, یوں نہیں فرمایا کپڑے کیوں نہیں بدلے, یوں نہیں فرمایا بستر تیرا کون سا, مسیری تیری کون سی. کالی کملی والا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بیٹی کو سینے سے لگایا. کہاں بیٹی, علی کے گھر کی موجے دیکھ کر تجھے محمد کا غریبی والا ویڑا کیسے یاد آئے گا. بس اتنا کہنا تھا. ماں ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی, ابا جی اگر یہ موج ہوا کرتی ہے تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے. داماد وہ ملا, دولہا وہ دیا جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں, جو بیانے کے لیے آیا تھا ننگے پیر آیا تھا. ابو جی آپ نے مجھے گدا وہ دیا جس میں کھجوروں کی چھالیں بھری ہوئی ہیں. لیکن ابا جی روٹی ملی نہ ملی, لیکن آپ نے مجھے قرآن بھی دے دیا, ریل بھی دے دی. اور میرے ابا پوچھ لے اپنے رب سے, فاطمہ کو بھوک لگتی ہے, نالی کو گالیاں دیتی ہے, نہ کوستی ہے. جب مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے یہ مصلی بچھاتی ہوں, میں کھڑی ہو کے خدا کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہو. جتنی خدا کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. کوئی زندگی ہے میرے عزیزو, جاؤ 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 عورتوں کے حقوق والے کورٹ میں چلے جاؤ, اتنے تھبے تمہیں ملیں گے کہ اللہ اکبر جی ہماری دی بسنا نہیں چاہتی جی, اجی کو حجی جی وجہ بھی بتاؤ, نمبردار کی وجہ نہیں جی بننا نہیں چاہتی, آپ ہمیں طلاق دے دو, ڈوب کے مر جاؤ. خدا پاک کی قسم ہمارے باپ نے ایک ڈولی لکھی تھی, پہلی بہن کی شادی سن 1982 میں. باپ کو شوگر کا مرض تھا, پتہ نہیں شوگر کیا وقت تھی اس وقت کیا تھی, میں 6 سال کا تقریباً تھا. ابا کا پاؤں کٹ گیا تھا, ہمارے پاس تو لاٹھی بھی لینے کے پیسے نہیں تھے, ہاکی پکڑ کے میرا باپ لکھا تھا, میرا باپ کھڑا تھا,
لیکن جو اس وقت جملے دے کے چلا گیا، خدا پاک کی قسم یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں میں میرے باپ نے ڈولی پڑھ کے سنائی تھی، چھوٹی سی دولہن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی اوصاف بڑے ہو۔ آگے کی سطریں میں بھول گیا، نیچے کی سطر صرف ایک یاد ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ اللہ اکبر۔ غیرت والے باپ میرے عزیزو غیرت والی دھی کو یہ الفاظ سکھایا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو اب تو کان میں کہا جاتا ہے شوہر کی نہ مانیو، ساس سسر کی نہ مانیو، جانی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی، پہلے وعدہ کر ماں باپ سے علیحدہ کب ہو کے دکھائے گا۔ اور میرے پیارو اپنی پہلی شادی کی رات اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، مجھے کچھ کہہ دینا، میرے یاروں کو کچھ کہنا، میرے کپڑے استری نہ کر کے دے، جھگڑا نہیں کروں گا، دھوکے نہ دے، دھوبی سے دلواؤں گا، جو انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے میری ماں باپ کی طرف نہ اٹھانا، تو گھر بنانے کے لیے آئی، گھر توڑنے کے لیے نہیں آئی، میں ساری اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت نہیں کر سکتا، یہ سبق دو اپنے گھر کے اندر۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا رحمت عالم نے، چلیں کا کہاں کا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں، چل تیری طبیعت کچھ اور ہو جائے گی۔ اب کیا کہہ رہی ابو جی آپ کو یاد ہے نا کا کیا، جب گھر کی دہلیز پار کی تھی تو آپ نے کان میں کہا تھا بیٹی یہ گھر تیرا پرایا ہو گیا، اب تیرا گھر وہ ہے، جب تک میرے گھر کی چوکٹ کے اندر تھی میرا حق چلتا تھا، جب علی کے گھر میں چلی گئی اب اختیار میرا نہیں چلے گا، اختیار تیرا چلے گا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں بیٹی کہا تھا، کہ ابا جان پھر آپ وہاں بیٹھ جائیے ورنہ گھر چل کے انتظار کریے، علی آئیں گے، میں کہوں گی ابا لینے آئے ہیں، اگر وہ اجازت دے دے تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر وہ اجازت نہ دے تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ حضور سر جھکا کے روتے رہے اور گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی پاک نے آ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ چہرے پہ نظر پڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارے غیرت کے بات ہی نہ کی گئی اور اشارے سے کہنے لگے فاطمہ یہ کیوں آئے ہیں؟ کان کے پاس جا کے کہا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جاتی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ اتنے میں حضور کھڑے ہو گئے، علی بیٹی کو لے جاؤ تیری اجازت ہے۔ علی کہنے لگے میں اللہ اکبر غیرت والا ہو گیا، میرے آنسوں سے لڑی آ گئی، میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر کب تک شرمندہ کرتے رہو گے؟ میں کیا تھا اللہ اکبر، میں اکیلا ننگے پیر تیرے پاس آیا تھا، تو نے وہ بیٹی میری جھولی میں ڈال دی جسے اللہ اکبر تو نے محمد آپ نے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جسے بدعت منی کہا ہے، جسے جنتی عورتوں کی سردارن کہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر غیرت والی دھی کو علی نے بیوی کو اجازت دے دی، سننا دوڑی گئی، نہ رکشا منگوایا، ابو جی آپ کو ٹیکسی کا کیا پتا، ابو جی آپ کو کیا پتا ملتان میں ٹائم کب نکلتا ہے، میں جاتی ہوں، علی ادھر آ جا، ابا جان کو کہ ذرا آگے آگے چلیں، علی میں برقع چہرے پہ لے لوں گی، چادر لپیٹ لوں گی، جہاں میرا باپ پاؤں رکھے وہاں میرا پاؤں رکھوا دینا، جیسے میں قدم اٹھاؤں تو اپنا پیر رکھ کے ہمارے قدموں کی نشان مسل دینا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا مطلب، ابا کے پیر پر تیرا پیر، پھر اپنا پیر رکھوں نشان مٹا دوں۔ جب گھر کے دروازے پہ حضور کے چلی گئی، اب سنو میری بہن کیا کہہ رہی ہے، علی اللہ اکبر باپ کے نشان کے اوپر پیر اس لیے رکھا کہ زمین کے ذروں سے بھی محمد کی غیرت والی دھی کا پردہ ہو جائے، اور تیرا پیر اپنے قدموں پہ اس لیے رکھ کے مٹا دیا کہ آسمان کے سورج سے بھی محمد کی دھی کے پیروں کا پردہ ہو جائے۔ جب ایسی غیرت والی عورتیں تھیں تو ان گودوں میں اللہ نے پسند کیا، حسین بھی آئے گا، حسن بھی آئے گا، محسن بھی آئے گا، زینب بھی آئے گا۔ دین ان سے سیکھنے کے لیے جاؤ اپنے انگلش میڈیم سکولوں کی حالت دیکھو، ہم زندگی ان سے سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں دوپٹہ یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے، جنہیں یہ نہیں پتہ بالوں کو باندھنا چاہیے کہ بالوں کو کھولنا چاہیے۔ کیا تمہارے موبائلوں پہ نہیں آ رہا کہ 10ویں جماعت کا طالب علم اور مجھ سے اس کا چکر چلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ اس نے بغیرتی کا جنازہ نکال دیا، اس نے بھی غیرت والا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں ماحول بڑے اچھے تھے، اللہ اکبر ماحول بڑے اچھے تھے، جب مائیں پڑھایا کرتی تھی اس ماؤں کی گود ہوا کرتی تھی، استاد پڑھانے والے ہوا کرتے تھے، پھر ان گودوں کے اندر میرے عزیز و غیرت کا سبق ملتا تھا، اخلاق کا سبق ملتا تھا۔ بھول گئے ساری باتیں، بھول گئے۔ دسمبر جنوری کا مہینہ ہوا کرتا تھا، 11-12 روپے پاؤ میرے عزیز و مونگ پھلی ملا کرتی تھی، 7-7 روپے ملا کرتی تھی۔
رضائیوں میں گھس گھس کے سارے بہن بھائی بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ وہ ایک چھیل کے اسے دیا کرتا تھا، وہ ایک چھیل کے اسے پہلے اپنی کھا لے پھر میری کھائیں گے، تکیے کے نیچے رکھ رکھ کے سویا کرتے تھے۔ اس وقت میرے عزیزو اب حصے عدالتوں میں مل رہے ہیں، اس وقت حصے بستروں میں ملا کرتے تھے۔ مونگ پھلی چھیل کے چاروں میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ریوڑی بھی ساتھ تیری ختم ہو گئی، کھاوے گا؟ ہاں کھاؤں گا، اپنے منہ سے نکال کے دے دیا کرتی تھی۔ اب تو بہن کو منجے پہ نہیں بٹھاتا، اس وقت بہن کا جھوٹا کھایا کرتا تھا۔ یہ جراثیم کہاں تھے؟ برتن تھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی سلور کے، کھانے والے 10 ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائی فریج گھر میں ہوتا کوئی نہیں تھا، شام کو مائیں بسم اللہ پڑھ کے دیگڑی کو باندھ کے تار پہ ٹانگ دیا کرتی تھی۔ روٹی چھان بورے میں نہیں جاتی تھی، صبح ناشتے کے وقت دسترخوان پہ آتی تھی۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بسم اللہ پڑھ کے مائیں کھلاتی تھی، کھانے کے بعد مائیں الحمدللہ کرواتی تھی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ تو نے اب کھلا دیا، دوپہر کا انتظام بھی فرما دینا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، پہلے دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، اللہ اکبر، کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، پہلے دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، امی جی بھوک لگی ہے، کہ بیٹے آج کے بعد روٹی میرے سے نہیں مانگنی، روٹی اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ اکبر، اماں اللہ بھی روٹی دیتا ہے، کہاں دے گا؟ کہاں؟ کہ یہ مصلی بچھا لے، اس کے اوپر بیٹھ کے 4-5 پھیری کہہ دے اللہ روٹی دے دے، جب تیرے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ روٹی کا انتظام کر دے گا۔ اب یہ ننھے سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، فرشتے بھی مسکرانے لگے، اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے۔ جب 4-5 مرتبہ کہا، ماں نے چپکے سے ایک پیڑا آٹے کا اٹھایا، گوندنا شروع کر دیا، پیڑا بنا کے رکھا، آگ جلائی، چپکے سے توی بنا چڑھائی اور اس کے اوپر روٹی پکا کے بستر میں رکھ دی۔ قطب الدین مل گئی روٹی؟ کا نام ماں ملی کوئی نہیں، کا تجھے خوشبو آئی؟ کا آ تو رہی ہے، انگلی پکڑ کے کمرے میں پھر رہی ہے، آجا روٹی ڈھونڈے، کہاں روٹی ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، یہاں روٹی ہوگی، رضائی میں بسترے میں ہاتھ ڈالا، گرم گرم روٹی مل گئی۔ اللہ، اچھا مصلے پہ روٹی ملے گی؟ اللہ، باپ کا سر پھاڑنے سے بھی ملے گی، باپ کو کوسنے دینے سے نہیں ملے گی، اللہ روٹی دے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عادت ہی بن گئی، جب بھی گھر پڑھ کے آتے مصلی بچھا کے ہاتھ اٹھاتے اللہ روٹی کا انتظام فرما، روٹی پکا کے دیتی۔ ایک دن چلی گئی اماں رشتہ داروں کے گھر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چھٹی کا وقت اماں بھول گئی، یہ سپارہ لے کے، یہ قاعدہ لے کے اپنے گھر آئے ہوں گے اور آتے دیکھا اماں نہ کمرے میں، نہ آنگن میں، نہ بیڑے میں کہیں نظر نہیں آئی، نہ غسل خانے میں۔ کہ اب بھوک لگی ہے، اماں تلاش کروں کہ روٹی تلاش کروں؟ وہ جو روزانہ ماں کرواتی تھی، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے۔ اللہ اکبر، دعا کا کنیکشن اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا، اللہ اکبر، اور مامتا کا کنیکشن اللہ نے ماں کے ساتھ جوڑ دیا۔ بیٹھے بیٹھے دل کے اندر خیال ہے، اوہو میرا پوت تو پڑھ کے آ گیا ہوگا، روٹی کہاں، روٹی مانگے گا، اگر اسے روٹی نہ ملی تو وہ اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ روٹی نہیں دیتا، ماں روٹی پکا کے دیتی ہے۔ اب وہ بوبو گھر سے نکلی، برقع سر کے اوپر رکھا، دوڑ رہی ہے، کبھی چادر سجے جاوے، کبھی چادر کھبے جاوے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گھر کی طرف دوڑ رہی ہے۔ کارش والیا آج ماں کی عزت کی لاج رکھ لے، میں نے بڑی مشکل سے تیرے سے لینا اپنے بچے کو سکھایا ہے، تیرے سے مانگنا میں نے اپنے بچے کو منایا ہے، اللہ ایک روٹی کا سوال ہے، میرے بچے کے ننھے ہاتھوں کا نہ دیکھ، بڈڑی کے آنکھ کے آنسوں کو دیکھ لے، مالک میرے بیٹے کی توحید والی آج لاج رکھ لے، بتا دے روٹی ماں نہیں دیتی، روٹی خدا دیتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں روتے ہوئے آئی اور گھر کے ویڑے میں آ کے دیکھا قطب الدین تو کھٹڑے پہ پڑا آرام فرما رہا ہے، اماں تھی، مامتا تھی، آگے بڑھی جناب قطب الدین کو گودی میں اٹھا کے جفیاں ڈال ڈال کے چومنے لگ گئی، او میرے لال تو بھوکا مر گیا، تیری ماں تجھے بھی روٹی پکا کے دے گی۔ قطب الدین نے آنکھیں کھولی، اماں شام کی؟ کہ نہیں بیٹے دوپہر کی۔ کہ دوپہر تو اللہ نے دے دی۔ کہ کہاں سے دی؟ کہ اماں گھر میں آیا میں نے تجھے دیکھا تو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن رب کی قدرت کے نظارے تو گھر میں موجود تھے۔ بیٹے تو نے کیا کیا؟ کہ ٹوپی سر پہ رکھی اور مصلی بچھا کے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا اماں نہیں، ربا تو گھر میں موجود ہے، اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے۔ منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میں اسی چرپائی پہ چلا گیا جس پہ بسترے پڑے ہوئے کرتے تھے، جس میں روٹی پڑے ہوئے کرتی تھی۔ اماں جان میں نے جا کے یوں کر کے ہاتھ ڈالا، اماں مجھے تازی گرم گرم روٹی وہاں سے مل گئی۔ ماں کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی اماں رونے سے پہلے اگلی بات سن، روزانہ روٹی جو پکتی تھی اماں اس کی گندم کے ذائقے میں مزہ نہیں آتا تھا، جو آج روٹی بستر میں سے نکال کے دیکھی اس میں اتنا مزہ آیا کہ دنیا کے سارے روٹی کے ذائقوں کو بھلا کے رکھ دیا۔
فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اماں مصلے کے نیچے گڑ کی ڈلی رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹے نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی. فرید الدین نے سجدہ کر کے دکھایا. یہ سجدہ اس کی وفاؤں کو سبحان رب العلیٰ کو چیرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا. مصلی اٹھایا نیچے شکر موجود تھی. بتا دیا فرید الدین ماں نے خدا سے لینا سکھایا تو اللہ سے مانگنا سیکھ, اللہ تجھے شرمندہ نہیں کرے گا. ایک دن میرے بھائی اللہ اکبر مولوی صاحب بڑے بھائی ہیں, انہوں جماعت والوں نے دیکھا ہے بڑی بزرگی تقوی والا اللہ نے بھر دیا اس کے اندر, اللہ نے علم کوٹ کوٹ کے اور بڑا بردبار. ہم الحمدللہ کٹھے بھائی ہیں, خرچ جمع جوڑی کھانا پینا سب ایک جگہ. ایک دن مجھے کہنے لگے یہ تیرے پر اللہ کی عطا ہے, بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا, بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا. پھر مجھے کہنے لگے ابا کے مرنے کے بعد میں اکیلا تھا, تم چھوٹے چھوٹے تھے, جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں, ابا کی جگہ اسکول میں لگا تھا, جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں رکھتا, جب وہ میری تھوڑی سی تنخواہ ماں یوں دیکھتی اور پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی اللہ اکبر نام لے کے ماں دعا دے کے جا رہی ہے, تو رکھ رکھ کے بھولے گا, کیا دعا دے کے جا رہی ہے رکھ رکھ کے بھولے گا. کب 35 سال ہو گئے عبدالحنان, تکیہ اٹھاتا ہوں پیسے تکیے کے نیچے ہوتے ہیں, الماری میں اخبار اٹھاتا ہوں پیسے اخبار کے نیچے ہوتے ہیں, جہاں میں نے رکھے کوئی نہیں وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں. رب العالمین کی قسم ہے یہ پیسوں کا کمال نہیں ہوتا, ماں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے. میرے عزیزوں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے, پھولوں کے ہار پہن کے آئے, کہا اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی, اتنے لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا, اتنے لاکھ نے توبہ کر لی, اماں دیکھ پھولوں کے ہار مجھے لوگوں نے پنائے. اور یوں کر کے اللہ اکبر اجمیر کی نگری کے بابا کی ماں دیکھنے لگ گئی. کہ بیٹے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں. کہ اماں کیا ہوا؟ کہ بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں, اس میں کمال میرا ہے. اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. بیٹے میں نے تجھے پردے میں رکھ رکھ کے قرآن سنایا, اللہ نے اس کی برکت سے تجھے ایسا ولی بنا دیا. اللہ اکبر تو نے کافروں کو کلمہ پڑھا دیا, گناہگاروں کو توبہ طائب کروا دیا ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, گود ہاجرہ کی ہوتی ہے, اللہ گود کے اندر اسماعیل دیتا ہے. اسماعیل نے رو کے دکھایا, بچہ رو کے دکھائے آنکھ سے پانی نکلتا ہے. جب ماں خدا کو رو کے دکھائے اللہ زمین کو پھاڑ کر زمزم نکال دیتا ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر, ماؤں کو اپنے حق میں رلایا کرو. کہا کرو اماں رو کے دعا کر دے, کہا کرو ابا جان رو کے دعا کر دے. رب العالمین کی قسم ہے گھر کے اندر 2 افراد ایسے ہیں جن کی دعا آسمانوں پر جانے سے 7 آسمان کی مخلوق بھی نہیں روکتی ہے. جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم سفارشی بنتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے, اس کے ہاتھ دربار کے اندر اڑ جاتے ہیں. خدا پاک کی قسم اللہ بگڑے کام ہی سارے بنا دیتا ہے. اللہ اور اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کرو. کہ آج جمعۃ المبارک تھا, کل جمعرات کی رات تھی, جمعہ کی رات تھی. میرے عزیزوں دکانیں گوشت کی بند تھی, حلیم کی بند تھی, چنے چاول کی بند تھی, لیکن بال کاٹنے والے سیلون حمام گلیوں میں بھی کھلے ہوئے تھے. ٹائم لوگوں کے بندے ہوئے تھے. 3 بجے تیرا ٹائم ہے, 4 بجے تیرا ٹائم ہے. لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں. یہ امت کا نوجوان رات کو حضور کی گستاخی کر رہا تھا. میرے عزیزوں 500 روپے دے کے سٹائل بنوائے. اللہ اکبر, داڑھی ایسی بنائی کہ دیکھ کے شرم آ رہی ہے. کس کی دکان کے اوپر سنت کو ذبح کرنے کے لیے گیا جس نے اپنی پوری دکان کے اوپر کلمے لکھوا رکھے ہیں. بغداد والے کو بھی بلا رکھا ہے, سخیصہ باز کو بھی بلا رکھا ہے, مکہ مدینے کو بھی بلا رکھا ہے. دکھا دکھا کے کہہ رہا ہے تم حضور کی سنت پہ مٹ گئے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنت کو تباہ کر دیا ہے. میرے پیاروں ایک مشورہ دے کے جاؤں گا. گندم, کوئی لوگ گندم اکٹھی خرید لیتے ہیں, کوئی 40 من خریدتا ہے, کوئی 50 من خریدتا ہے. گھر گندم آ گئی, گھر والی سیاڑی کہے گی اچھی طرح بڑولے کو صاف کر لے.
اور ابھی نہ ڈالیو گندم، پہلے جا کے اللہ اکبر کیڑے مار گولیاں لے کے آ۔ کتنی لاوے گا؟ اول تو ملتی کوئی نہیں، سیانے کو ملتی ہیں۔ 2 گولیاں 40 من گندم میں رکھتے ہیں، ایک نیچے یا ایک درمیان میں ایک اوپر رکھتے ہیں۔ کہتے اب بے فکر ہو جا، انشاءاللہ کیڑا نہیں لگتا۔ کیڑے مار گولیاں آ گئی میرے عزیزوں، 2 گندم کی گولیاں، کیڑے مار گولیاں 50 من دانوں کو بچا لیتی ہیں۔ 4 سنت کے بال سنبھال کر قبر میں چلا جا، 5 فٹ کے وجود کو بچا لیا جائے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، چہرے پر سنت سجا کے چلا جا، قبر بھی محفوظ رہے گی، کفن بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا۔ وگرنہ میرے عزیزوں اس کی قدرت ہے، اس کا حکم ہے، کبھی جوان چلے جاتے ہیں، کبھی بوڑھے چلے جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، مولانا طارق جمیل سے اب لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، دنیا دار تو دور کی بات، دین دار بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک اللہ کا امر تھا، بندہ چلا گیا، خود گولی ماری یا کسی اور نے مار دی۔ آج عصر کی نماز کے بعد میں مولانا کے پاس تھا، ہم دونوں آپس میں گلے مل رہے تھے۔ میں مولانا کے کان میں کہہ رہا تھا، مولانا ایک تو اولاد کا دکھ ہے، پھر دوسرا بیٹے کی جدائی کا دکھ ہے، تیسرا لوگوں کے تانوں کا۔ میرے کان میں کہنے لگے، مولانا میں کیا کروں، صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر دوبارہ گلے مل کے آیا۔ میں نے کہا مولانا انشاءاللہ میں آؤں گا، کہ ضرور آئیے گا، اس وقت رس ہے۔ میں نے کہا مولانا اللہ کا حکم ہے، خدا پاک کی قسم، ماں کی گود اجڑ گئی، باپ کا سارا اجڑ گیا، لیکن میں نے اپنے اللہ اکبر موبائلوں پہ فالوور بڑھانے شروع کر دیے، کمنٹس لینا شروع کر دیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، ہم تمہیں بتائیں گے بیٹا کیسے مرا۔ خدا کی قسم وہ تو پہلے مر گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، سنتیں اس نے بیٹھ کے پڑھی، اس سے تو جھکا بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا، دعا کرو پتر پیو دے جنازے اٹھان، کوئی پیو پتر دا جنازہ کوئی نہ اٹھاوے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا، جب بچے کا جنازہ کندھے پہ اٹھتا ہے، باپ کی کمر کا ٹوٹا ٹکڑا پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارو خدا کے واسطے، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جو پردے اچھالنے نہیں آیا، پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی شرابی زانی کو لوگ کہتے ہیں نا یار بس مر گیا، وہ برا نہیں کہنا، یہ تو دینداروں کا بیٹا تھا۔ تم اس کی تھوڑی سی کوتاہیوں کو دیکھ کر میرے عزیزوں سے بدنام کر رہے ہو، اس کی تم علمی محنت کو، اس کی دعوت کو نہیں دیکھتے۔ پتہ نہیں اللہ اکبر کتنے ملکوں کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جا کر اللہ کا پیغام نہ سنایا ہو، کتنے بے ہدایت ہیں، اس کی بات کو سن کے ہدایت کی۔ اور غلطی تو ہر انسان کے اندر مولوی صاحب ہوتی ہے، خدا کے واسطے امت عیبوں پہ پردہ ڈال نہیں، امت عیبوں کو اچھال۔ پھر مولانا پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، جو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچا نہیں سکا وہ طارق جمیل کی عزت کیسے بچائے گا؟ جسے اپنے گھر کا درد کا احساس نہیں، وہ دوسروں کے درد کا احساس کیسے کرے گا؟ مولوی صاحب میرے جوان بھائی کا جنازہ اٹھایا، بڑا شیر ببر ہے، 6-6 7 تقریریں 2 گھنٹے کر لیتا ہے، تھکتا کوئی نہیں، لیکن جس دن سے بھائی کا جنازہ اٹھایا کندھا اس وقت سے اٹھتا ہی کوئی نہیں، کندھا جھک گیا ہے۔ بہن کا جنازہ میں نے اس کندھے سے اٹھایا، پھر ماں کا جنازہ میں نے اٹھایا، اللہ اکبر، ماں گئی تو ساری زندگی ہنسیاں ہی لے کے چلی گئی۔ اب یہ کوئی مذاق ہو جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، پھر دکھوں میں پالنے والی، دکھوں میں دعائیں دینے والی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو سنبھالنے والی، اس ماں کو کہتے ہیں ٹھنڈیاں چھاواں، وہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اور اس ماں کو جس کو بچوں کے نام ہی نہیں پتا، وہ ٹھنڈی چھاؤں کہاں سے بنے گی؟ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے، گھر کے پردے بعد میں بنانا، گھر کی دیواریں بعد میں بنانا، پہلے اپنی اولاد کا مستقبل بنانا۔ خدا پاک کی قسم، اولاد کا مستقبل اسکول کالج سے نہیں بنتا، بلکہ ماں باپ کے کردار سے بنتا ہے۔ کردار پیش کرو اپنے بچوں کے آگے۔ دادے کے بارے میں بتاؤ ایسا تھا، نانے کے بارے میں بتاؤ ایسا تھا، صفات بتلاؤ اپنے گھرانے کی بچوں کو۔ میں وصیت کر کے جا رہی ہوں، بیٹے کوارا رہ لیے، پھپھی کی بیٹی نہ لیے، میں تجھے وصیت کر کے جا رہا، تیرا باپ جو مرضی کرے، اپنے باپ سے بغاوت کر دیے، تائے کے گھر دلہا بڑھ کے کوئی نہیں۔ یہ نصیحت کی چیزیں تھی؟ تمہیں تو لال جوڑے میں لے کے آئے تھے، 800 آدمیوں کے ولیمے کیے تھے تاکہ یہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، تو نے اس گھر کے اندر ایسی آگ لگائی کہ بھائی کے منہ سے پھیر دیا۔ 2 روٹی تو نے کھانی، خدا کی بندی، کچے مکان سے پکے مکان میں آئی، تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟
عورت تو اپنے کھونٹے پر اچھی لگتی ہے، ٹول پلازے پہ اچھی نہیں لگتی، بسوں کے اندر سواریوں کو پانی پلاتے اچھی نہیں لگتی، عورت تو گھر کے اندر اچھی لگتی ہے اور حاکم ہوتی ہے، مرد گھر میں محکوم ہوتا ہے، سارا کمائی کا خرچہ لا کے دیتا ہے، عورت بادشاہوں کی طرح اس کو خرچ کرتی ہے۔ اب بھی کہہ رہی ہے کہ تیرے گھر کے اندر آ کے مجھے سکون کوئی نہیں ملا، توبہ کر ورنہ یہ نہ ہو تیرے اولاد کے ذریعے اللہ تجھے تیرا سکون چھین لے، تیرے شور کے ذریعے اللہ سکون۔ کوشش کرنا ہر دعا میں ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، رزق میں برکت مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا اللہ جنازہ میرے شوہر کے کندھے پر ہی چلا جائے، لوارث نہ کر دینا۔ میں نے اچھوں کو دیکھا، شوہر جس دن سے قبر میں گیا خدا کی قسم بیواؤں عورتوں کو زکوٰۃ مانگنے پر لوگوں نے مجبور کر دیا ہے۔ زندگی گزارو میرے پیارو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں دو۔ دنیا کے اندر پھر کے آتا ہوں، ابھی بھی ایک جگہ جا رہا ہوں، ابھی ساؤتھ افریقہ، کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں۔ تم ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، وہ ہماری طرف جھانک رہے ہیں، ہماری طرف۔ گھر کے اندر کام کرنے والی، میں رات کو 12 ساڑھے 12 تقریر سے فارغ ہوا، گھر کے اندر کام کرنے والا ننگا سر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور میرے پاس آ کے میں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں، میں کہ میں کیا کر، وہ کہنے مولانا کہہ رہی کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا کس چیز نے متاثر کیا؟ بس یوں اشارہ کر کے رونے لگے کہ تیرے اس لباس نے، تیرے کردار نے ایسی آیا۔ ہماری تو عورتوں کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، محمد کے غلاموں کے سروں کے اوپر چادر نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ چادر پہ پیار آیا کہ ہمیں کلمہ پڑھا مولانا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کو، اس نے اپنے شوہر کو بلایا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اگلے دن جہاں میری تقریر تھی، اللہ اکبر، مجھے وہ عورت پہچان میں نہ آئی، کل یہ ننگے لباس میں تھی، آج جیسے چھپ کے آئی، جیسے ساؤتھ افریقہ سے نہیں آئی بلکہ مدینہ کی کسی بستی سے آئی ہو، اور کہنے لگی آپ نے میرا نام سمیہ رکھا تھا، کیا سمیہ کا لباس یہ تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ جو لباس اسے دیا، اس لباس کی اہمیت دی، اللہ میری بیٹیوں کو بھی اہمیت نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم مولوی صاحب یہ اتنے اتنے بچوں کے لائی، بچے کے سر پہ عمامہ، ٹوپی، کندھے پہ چادر، شلوار ٹخنوں سے اونچی۔ اس بچے کا نام میں نے بلال رکھا تھا کہ مولوی صاحب ایسا ہوتا ہے بلال؟ اب میں اسے کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے ملتان کا بلال دیکھ، تو اسلام نہ چھوڑ دے اور تیرے بلال کو دیکھے، گمراہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ اتنی سی بچی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا تھا، دوپٹہ لے کے، بال چھپا کے، اللہ اکبر، پیغام دے کے جا رہی تھی انشاءاللہ جو پاکستان سے آ کے تو پردہ دے کے گیا، یہ پردہ کفن کے طور میں قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہی پردہ قیام۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ تقریریں کرتا ہوں، بیانات کرتا ہوں، توڑ جوڑ پیر طریقت بھی بنتا ہوں، کوئی عمل پہ بھروسہ نہیں، لیکن یہ عمل ہے اللہ عبدالحنان کو دیکھ کر اس نے فاطمہ کا پردہ اپنا لیا۔ امید ہے قیامت کے دن یہی پردہ عبدالحنان اس کے گھرانے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پوری دنیا ترس رہی ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے، یہ پوری دنیا تمہارے سے مانگ رہی ہے۔ تأمرون بالقسط تم خیر امت اخرجت للناس، تم دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے۔ تم خود ان سے بھیک مانگ رہے ہو، ان سے غیرت مانگ رہے ہو جن کے پاس نہیں ہے، ان سے عزت مانگ رہے ہو جن کو خود عزت کا پتہ کوئی نہیں، عزت کے لفظی معنوں کا پتہ کوئی نہیں۔ تم ان سے انسانی حقوق مانگ رہے ہو جن کے کتے ان کے بستروں پہ سوئے اور ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں جا کے سوئے۔ تم ان سے انسانیت کی تمنا رکھتے ہو جن کے بھائی اللہ اکبر اپنی بیویوں کو خود چھوڑ کے آئے، اور ان سے امیدیں رکھتے ہو جن کی بہنیں راتوں کو کلبوں کے اندر ناچیں اور ان کے بھائی ان کی کمائی سے صبح ناشتہ کریں، تم ان سے غیرت مانگتے ہو۔ کتنے ہزار فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، تم نے ان کی پروڈکٹ کو قبول کیا، خواہ وہ کھانے میں، خواہ وہ پینے میں، خواہ وہ رہنے میں، خواہ وہ سہنے میں، تم نے ان کی تعلیم کو، ان کی بے ضمیری کو تسلیم کیا۔ انہوں نے ہماری کمائی سے ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ جتنے آج فلسطین کے اندر نبیوں کا مرکز ہے، ایک نہیں 1,24,000 نبی اکٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ کا لال یہیں سے معراج پہ گیا تھا، اللہ کی قسم ہر جگہ خون خون نظر آ رہا ہے۔ میں پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کے ساتھ گیا، ہمیں فلسطین جانے نہ دیا۔ بصرہ کے پاس ہماری گاڑی رک گئی، کچھ حضرات آگے چلے گئے، ہم نے کہا تم گئے تو ہم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بیچارے وہ شام کو واپس آئے، میں نے کہا رابعہ بصری حسن بصری کے مزار پہ جانا تھا، جانے نہیں دیا کہ ان کے وہاں حساس ادارے ہیں،
لیکن ملک شام کے اندر اللہ کی قسم جیسے روڈ موٹر وے بن رہا تھا نا، روڈ ٹوٹا پھوٹا تھا، ایسے لوگوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر پھرے ہوئے تھے، ہماری گاڑی ادھر کو جاتی ادھر کو، چٹیل میدان ہوتے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کے جو ہمارے سمجھانے والے تھے کہ مولانا ایک ایک بستی کے اندر 15 لاکھ آدمی شہید ہوا، 15 لاکھ آدمی شہید ہوا، یہ کمائیاں ہمارے پاس سے تو گئی۔ قافلہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مکے سے تجارت کا لوگوں کا سامان اکٹھا کر کے تجارت کے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا صحابہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرو، ان کے مال کو قابو کرو تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو، یہ کمزور ہوں تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق غضب کرنے والے تھے؟ فرمایا نہیں، ان کی معیشت کمزور کرو، اسی پیسے سے یہ اسلحے خرید کر ہمارے پہ چڑھائی کریں گے۔ آج کون سی ہمارے دسترخوان پہ ان کی گندی تہذیب ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان ایک منرل واٹر کی بوتل تو نہ بنا سکا، پیپسی کا بائیکاٹ کرا رہا ہے، پہلے منہ کو لگا دی، زمینیں ہم نے دی، ڈونلڈ کو زمینیں ہم نے دی، KFC کو زمینیں ہم نے دی، تم نے دی، اللہ کے دربار میں پکڑ تمہاری ہوگی، تم نے ہمیں حرام کی طرف اکسایا، حلال کھانا چھوڑ دیا، چوریاں کر کر کے مالک کی دکان دراز میں سے پیسے نکال کر۔ آج کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے ہے، محبوب نے گفٹ مانگا، بہن کی چوڑی اتروا دی۔ مکے میں کوئی ویلنٹائن ڈے تھا؟ مدینے میں ویلنٹائن محبوب کو 16 فروری تھا، مکے میں کرسمس ڈے تھا؟ میرا نبی تو ان چیزوں کو توڑنے آیا تھا۔ جب حرم میں داخل ہوئے ان مورتیوں کو توڑ کے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل ختم ہو گیا، غیروں کی تقسیم ختم ہو گئی، محمد کے لائے ہوئے دین کا راج شروع ہو گیا ہے۔ میرا ہم نے اس لباس کو یا منہ دکھائی میں 75 سال ہو گئے، 1400 سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال ہو گئے، اب بھی منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دے رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا میرا امتی میرے سے وعدہ کر سونا نہیں پہنے گا؟ مرد میرا امتی وعدہ کر چھلکنے والا لباس جس میں ریشم کا دھاگا نہیں پہنے گا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا، وعدہ کر۔ لیکن ہم تو کیا کریں؟ حاجی صاحب تولے کی انگوٹھی بنا رہے ہیں، 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی تولے کی انگوٹھی ہے، میرے عزیز 2 لاکھ روپے ہاتھ میں دھرتا کہ بھائی میرے پاس اتنے ہیں، باقی تم ڈالو، جاؤ میری دھی کے ساتھ عمرہ کر کے آؤ، نماز کے عمرے کے خرچے کے پیسے میں دے رہا ہوں، خدا بھی راضی ہوتا، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر کے بسیں گے گھر ہو ہی نہیں سکتا، اجڑیں گے، خوشیاں آئیں گی ہو ہی نہیں سکتا، طوفان آئے گا، زلزلے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، بے دینیاں آئیں گی، بے رونقیاں آئیں گی، کھانوں سے لذت جائے گی، جب تک توبہ کر کے نبی والی زندگی کو تسلیم نہیں کر لیں گے۔ میرے بھائی یہ نبی کی سیرت ہے، ایسا سونا نبی۔ میں یہاں امداد العلوم میں مولانا عبد الکریم کے ہاں تیسرے جمعے، یہ جمعہ اس سے پہلے جمعے خانقاہ اجتماع، اس سے پچھلا جمعہ چوک قریشی کا تھا، میں حضرت کے یہاں تقریر کر رہا تھا، دوران تقریر میں نے کہا حضرت حدیث پاک میں نے دیکھی، وہ میری نظروں سے گزری، اگر صحیح ہے تو میں اسے مجمع میں بیان کروں گا، اگر کوئی ایسی کس نے اپنی طرف سے کر دی تو میں چھوڑ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو صحابی نے کان لگایا تو آپ کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ قبر میں چلے گئے، وفات ہو گئی، ظاہری ہو گئی، اب قبر کی زندگی شروع ہو گئی۔ مولانا نے یوں میں نے دیکھا مولانا رو رہے تھے، فرمایا نہیں مولانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کپڑا تھا، جب دیکھا کہ ہونٹوں والی جگہ سے کپڑا اوپر نیچے ہو رہا تھا، ہل رہا تھا، تو صحابی نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو پھر لبوں کے ہلنے سے آواز آ رہی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت۔ ایسے وفا والے نبی سے بے وفائی، دنیا میں آئے امت کا غم، دنیا سے جائے امت کا غم، معراج پہ کھڑا ہے، اللہ نے سب کچھ پیروں میں ڈال دیا، اللہ زمین نیچے، محمد اونچا، آسمان نیچے، نبی اونچا، محبوب اور کیا لے گا، جھولی پھیلا دی، اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری امت کے لیے آج کچھ میری جھولی میں ڈال دے، اور رب سلام کرے کہ محبوب جا گفٹ دے دے
دینا. اللہ اکبر. معراج سے آئے تو امت پوچھے کیا لایا ہے؟ کہ اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں. السلام علینا. نیچے ابراہیم علیہ السلام ملے. جا رہے ہو؟ ہاں بھائی سلامت رہو. اور اپنی امت کو جا کے کہنا تیرا دادا ابراہیم تیری امت کو سلام کہہ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے دوستوں ذرا سوچے تو صحیح، اب کون سی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ آ جاؤ پلٹا کھائیں، ایمان قرآن والی زندگی کی طرف آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. میری بہنوں کو تلخ